جو ان کے فقہا ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ ابن عابدین شامی جو بریلویوں اور دیوبندیوں کا مشترکہ امام ہے، فقہ حنفی کی ایک بنیادی کتاب ہے در مختار، اس کے اوپر حاشیہ لکھا تھا ابن عابدین شامی نے رد المحتار کے نام سے، اسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے سورۃ الفاتحہ کا تعویذ ماتھے پہ لکھا جائے تو اس سے شفا ہو سکتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن کوئی مسلمان، عام مسلمان بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ پیشاب سے یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے۔ یہ سامعین کرام، اس مرزے کی جہالت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ کوئی حدیث پڑھتا ہے، کسی فقیہ کا قول بیان کرتا ہے یا کسی امام کے حوالے سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے ایک جز کو بیان کرتا ہے، ان کی پوری عبارت بیان نہیں کرتا۔ گویا کہ اس کا مقصد ان کا ایک جز بیان کر کے ان کی ذلت کرنا ہے، ان کی رسوائی کرنا ہے۔ حالانکہ کسی کے حوالے سے کوئی بات نقل کی جائے تو اس کا اصول یہ ہے کہ اس کی عبارت ہو بہو نقل کرنی چاہیے، ٹو کاپی نقل کرنی چاہیے، جو الفاظ کتاب کے اندر لکھے ہیں انہی الفاظ میں، اور پوری عبارت نقل کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اپنی جہالت میں اور اپنی مخالفت میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، حتیٰ کہ یہ صحابہ کے بارے میں بھی بہت سارے غلط الفاظ نکال دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے بارے میں بہت سارے غلط الفاظ نکال دیتا ہے۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف، جو یہ کہہ رہا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشاب کے ذریعے سورہ فاتحہ لکھنے میں، تعویذ بنانے میں اس کو شفا یابی کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ حالانکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ صاحب ہدایہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور علامہ شامی صاحب ہدایہ کے حوالے سے فتاوی شامی کی جلد نمبر 1 کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو نکسیر آئے پھر خون کے ساتھ پیشانی یا ناک پر سورہ فاتحہ لکھے تو شفا حاصل کرنے کے لیے جائز ہے، اور اگر پیشاب کے ذریعے لکھے اور اس میں شفا معلوم ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا کرنا منقول نہیں تو جائز نہیں۔ یعنی علامہ شامی کہتے ہیں کہ پیشاب کے ذریعے سورہ فاتحہ لکھنے میں اگر کسی کو شفا معلوم ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کسی صحابی یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا تابعین سے کہیں سے یہ منقول نہیں ہے تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو علامہ شامی کھلم کھلا واضح طور پر اس چیز کے عدم جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور یہ مرزا اس کے جواز کا فتویٰ دے رہا ہے کہ علامہ شامی نے اس کو جائز لکھا ہے، حالانکہ ایسا کہیں نہیں لکھا۔